داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج خصوصاً طلباء کے لیے ہمارا موضوع ہے ٹائم ٹیبل کی اہمیت. اگر اب سروے کیا جائے تو ہم یہ بات بلا مبالغہ کہیں گے اور بغیر کسی احساس کمتری کے کہ بدقسمتی سے اگر کوئی قوم بغیر کسی ٹائم ٹیبل کے جی رہی ہے تو وہ ہم ہیں. اور یہ حال اس قوم کا ہے، یہ درگت اس قوم کی ہے جس کے لیے اس کائنات کا سب سے بڑا ٹائم ٹیبل، سب سے منظم ٹائم ٹیبل اور سب سے کارآمد ٹائم ٹیبل یعنی نماز کا، جس کو تحفہ دیا گیا ہے، جس کو بتایا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ پابند ہے، وہ وقت کی پابندی نہیں کر پا رہی ہے. وہ کسی ٹائم ٹیبل کے بغیر جی رہی ہے. اس لیے یہ افسوس کی بات ہے. اب یہ ٹائم ٹیبل آخر ہے کیا چیز؟ اسکولوں میں سنی ہوئی کوئی بات مجھے لگتی ہے کہ بھئی اسکولوں میں ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس پر اگر عمل نہ کیا جائے تو ایجوکیشن آفیسر جو ہے اس کا عتاب سہنا پڑے گا یا انتظامیہ کا. تو یہ اس سے زیادہ ہم اہمیت اور وقت اس ٹائم ٹیبل کو نہیں دیتے. بس یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے، اتنی اہم چیز، لیکن اسکول کے چار دیواری کے باہر ہماری زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آج ہم تفصیلی بات کریں گے کہ ٹائم ٹیبل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیسے بنائیں، اور والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنانے میں کیسے مدد کریں. اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے. دیکھیے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل کا ہی جادو ہے جس کی بنا پر ہو کیا رہا ہے کہ اسکولوں میں ہم کو بہت ہی اچھے اور زبردست نتائج حاصل ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سال 10th کا سال ہے، 9th کا سال ہے، SSC کا سال ہے. اس سال کی حقیقت کیا ہے؟ 365 دن میں سے صرف 194 دن پڑھائی ہوتی ہے، یعنی 6.25 مہینے. اور ان 6.25 مہینوں میں 10 مضامین پورے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کئی اور سرگرمیاں، تقریری مقابلے، تحریری مقابلے، کوئز کانٹیسٹ، گیدرنگ، سپورٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹائم ٹیبل کی وجہ سے، ایک ٹائم ٹیبل کی ایک جادو کی پڑیا ایسی اسکول میں جس کے بنا پر یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں ان 6.25 مہینوں کی قلیل مدت میں پوری ہوتی ہیں. اب ہمارے طلباء کو اور نوجوانوں کو سوچنا یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا یہ جادو اگر اسکول میں چل سکتا ہے تو ٹائم ٹیبل کا یہی جادو ہمارے گھر میں بھی چل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پڑھائی کے لیے آپ کے گھر میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اسکول میں سوائے ایک کے، اور وہ ہے ٹائم ٹیبل. وہ ایک جادو کی پڑیا، اس کی وجہ سے جو ساری چیزیں اسکولوں میں پوری ہو رہی ہیں. فرض کیجئے بچوں، اگر اسکولوں میں
टाइम टेबल का कोई वजूद ही स्कूल में ना हो, आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक अच्छा खासा मजमून लिख सकते हैं कि अगर बारिश न होती, अगर इतवार न होता, अगर इम्तहान न होते, अगर टाइम टेबल न होता, तो इन स्कूलों का क्या हाल होता। समझ लीजिए क्या होता। फर्ज कीजिए एक तारीख का उस्ताद एक क्लास में पढ़ा रहा है, जुग्राफिया का टीचर बाहर खड़ा है, वो कहता है उससे, ए भाई बाहर निकल, मुझे पढ़ाने का। अब जुग्राफिया का टीचर क्लास में दाखिल होता है और वो कहता है कि अब मैं जो है वो 2 दिन तक सिर्फ जुग्राफिया ही पढ़ाऊंगा, बाहर निकलूंगा ही नहीं क्लास से। स्टाफ रूम के अंदर मैथमेटिक्स के टीचर और साइंस के टीचर में बाकायदा कुश्ती चली हुई कि कौन पढ़ाएगा, और हेडमास्टर जो हैं वो रेफरी बने हुए हैं सिटी लेकर, और इस तरीके से दोनों खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही मंजर होता, हूबहू यही मंजर होता अगर स्कूलों में टाइम टेबल ना होता तो। लेकिन ये टाइम टेबल के जादू है जिसकी वजह से सारी चीज मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। अफसोस की बात यह है कि इस टाइम टेबल पर हमारे असातिज़ा और उसकी अहमियत पर कोई रोशनी नहीं डालते हैं और बच्चों को ये बताते नहीं हैं ये आपकी पढ़ाई की रीढ़ की हड्डी है, ये सबसे बड़ी कलीद है, सबसे बड़ी चाबी है जिससे ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और इसी बिना पर हमारे बच्चे जो हैं वो टाइम टेबल समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल की ही कोई चीज़ है और हमारे अमली ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में उसका कोई अमल दखल नहीं है। अब आज आइए हम टाइम टेबल की बात तफसील पे करें। टाइम टेबल 2 किस्म के होते हैं, एक है तवील मुद्दती टाइम टेबल यानी लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, और दूसरा है कलील मुद्दती टाइम टेबल यानी शॉर्ट टर्म टाइम टेबल। तवील मुद्दती टाइम टेबल जिसको हम अपना नज़्बुल आइन भी कह सकते हैं, जिंदगी का मकसद भी कह सकते हैं, ये किस तरीके से तय किया जाए हम इस ताल्लुक से आइंदा बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कलील मुद्दती टाइम टेबल, रोजाना का टाइम टेबल जो है उसके लिए हमको क्या करना है, हमारे बच्चों को क्या करना है। सबसे पहले ये कि टाइम टेबल जो है हमारे बच्चे रोजाना रात में सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक छोटे से कागज के पुर्जे पर उसको लिखें और उसको एक और पुर्जे पे नकल करें, ताकि क्या हो जाएगा कि एक कागज का टुकड़ा जिस पर आपने टाइम टेबल लिखा है उसको जहां पढ़ने बैठे हैं वहीं कहीं चिस्पा कर दिया, कहीं पिन लगा दी, और वही दूसरी उसकी एक कॉपी जो है वो आपकी जेब में है। अब ये टाइम टेबल जो है रोजाना का टाइम टेबल सिर्फ 3 मिनट में होना चाहिए। यानी मतलब ये हुआ कि आपने सोच दिया सुबह फर्ज कीजिए कि 6 बजे के बाद आप कोई टाइम टेबल बना रहे हैं तो 7 बजे से 8:30 बजे तक साइंस, 8:30 से जो है वो ब्रेक वगैरह वगैरह, ये इस किस्म का टाइम टेबल जो है आपको सिर्फ 3 मिनट में। वरना बच्चों को जब टाइम टेबल बना कहा जाता है तो उस टाइम टेबल को रेड पेन लिया, सुबह 7 से 8 उर्दू, ब्लू पेन लिया 8 से 9 अंग्रेजी, इस तरीके से वो कलर्स जो पेन हैं वो इस्तेमाल करते हुए आधा घंटा ज़ाया करते हैं टाइम टेबल बनाने में, और फिर उसको कहीं चिपका देंगे तो खुश हो लेंगे। खुश होने में आधा घंटा और जाता है। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी, वो हमेशा खुश होते रहते हैं, वजह बिला वजह खुश होते रहते हैं, और इस तरीके का टाइम टेबल जो है वो नुकसानदेह। 2 कागजात पर लिखा, एक चिपका दिया, एक जेब में रखा, तो उससे क्या हो जाएगा कि कहीं पर चिपका देने से और जेब में रखने से कि जेब में जो टाइम टेबल है वो आपको एहसास दिलाता रहेगा कि ये मुझे काम कर रहे हैं। जो चिपकाया वहां पर है वो
آپ کو ٹوکتے رہے گا یہ آپ کو کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کسی طریقے سے کسی بنا پر بھی بھئی بستر کے نیچے، ردی کے نیچے، کتابوں میں، اس میں کہیں پر وہ گم نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنانے کی عادت پہلے ہم کو ڈالنی چاہیے۔ اب ٹائم ٹیبل کو ہم کیسے نبھائیں اس تعلق سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہم بات کر رہے ہیں طلباء کے لیے خصوصاً ٹائم ٹیبل کی اہمیت۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائم ٹیبل بنانا ایک مرحلہ ہے اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ایک بڑا مرحلہ ہے۔ ٹائم ٹیبل آپ نے بنایا مطلب آپ نے اپنے لیے کچھ کرنے کا عہد کر لیا، اور وہ تحریری عہد، ریٹرن اپنے عہد کر لیا، یہ بات تو بالکل واضح ہے اور ثابت ہے۔ لیکن آپ کو جو اس پر عمل کرنا ہے وہ مرحلہ جو ہے وہ اتنا ہی دشوار گزار ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے اور کہاں پر غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ٹائم ٹیبل جو ہیں وہ ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ طلباء کی فطرت سے جڑی ہوئی کچھ باتیں میں یہاں پر لوں گا، جو عملی باتیں ہیں، روز مرہ کی زندگی میں نظر آنے والی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی باتیں کہ بھئی یہ بھی کوئی موضوع ہے، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، لیکن پورا ٹائم ٹیبل چوپٹ ہو رہا ہے اور اس بنا پر ان کا مستقبل جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو ٹائم ٹیبل کو مؤثر کیسے بنائیں گے اور کامیاب کیسے بنائیں گے۔ نمبر ایک، ہمارے طلباء کی ایک بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ان کا اگر ٹائم ٹیبل پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، ٹائم ٹیبل بنانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور زیادہ وقت جاتا ہے ان کا افسوس کرنے میں، ماتم کرنے میں۔ مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے کسی بچے نے اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے جس کے حساب سے صبح 6 بجے سے اس کو اسٹڈی سٹارٹ کرنی ہے، پڑھائی شروع کرنی ہے۔ اب اس نے گھڑی کا الارم بھی رکھا، اس کی آنکھ کھولی ہے 7 بجے، اب وہ ہڑبڑا آتا ہے، بخلا آتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے، کسی لائق نہیں ہوں، قابل نہیں ہوں، ٹائم ٹیبل پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ٹائم ٹیبل ذرا سا ڈسٹرب ہوا ہے، اس لیے مکمل طور پر ڈسٹرب ہونے کی بنا پر جو ہے وہ آگے اس کا ٹائم ٹیبل چل نہیں پاتا، بڑھ نہیں پاتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جو سویا ہو کھویا بھول جاؤ۔ جس وقت آپ 6 سے 7 بجے تک آپ کیا پڑھنے والے تھے، فرض کیجیے وہ تھا آپ کا سائنس، بھول جائیے۔ 7 سے 8 کیا تھا، جغرافیہ، اس کو لے کے بیٹھیے۔ اب اس سے فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم ٹیبل پورا چوپٹ نہیں ہو جائے گا، جو بھی بچا ہوا ہے اسی کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے۔ لیکن یہ ٹائم ٹیبل ایک تلوار کی طرح سے آپ کے سر پہ لٹکنی بھی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے طے کر لیا رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک آپ کو جغرافیہ پڑھنا ہے۔ آپ کیا کریں گے، آپ کہ گھڑی دیکھتے دیکھتے آپ جغرافیہ پڑھ رہے ہیں کہ 10 بجے جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، بہر صورت 10 بجے پورا کرنا ہے، یہ سوچتے سوچتے 10 بج جائیں گے۔ تو اس لیے یہ آپ کو آپ کے سر پر جو ہے یہ تلوار لٹکنی نہیں چاہیے کہ یہ ٹائم ٹیبل جو ہے اس کے حساب سے ہم کو یہ اس وقت پورا کرنا ہے، بلکہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ میں آپ پڑھتے چلے جائیں، مکمل توجہ سے۔ اور اگر پھر 1 گھنٹے کا، اگر آپ کا 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو بھی مضمون آپ پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے، ٹائم ٹیبل ہی یہ گر سکھاتا ہے آپ کو پڑھائی کا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے سے پڑھیے۔ اگر آپ جغرافیہ پڑھ رہے ہیں تو بلا وجہ آپ کا ذہن جو ہے
وہ تاریخ اور سائنس میں بھٹکتا نہ رہے کہ تاریخ اور سائنس کا کیا ہوگا۔ سائنس اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جیومیٹری کے مسئلے جو تھیرمز ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ سوچنے میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ یہ ٹائم ٹیبل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی آپ جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے اور صحیح طریقے سے پڑھائی کرتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل کی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے طلبہ جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں وہ اکثر حقیقت سے قریب نہیں ہوتا۔ مثلا کئی طلبہ جو ہیں وہ پورا سال مزے لوٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، عیش و آرام کے بعد جب ان کی نیند اڑ جاتی ہے اور جب پڑھائی کے لیے ان کا ذہن تیار ہوتا ہے اور جب وہ بیٹھتے ہیں تب وہ ٹائم ٹیبل بنانے کو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ اس قسم کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، مثلا یہ کہ نہیں اب جو ہے میں ایک دن میں 3 مضامین پورے کروں گا، اور ہر مضمون کے 20 اسباق ہیں، یعنی 60 اسباق، 60 چیپٹرز ایک دن میں پورے کروں گا، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا، سوؤں گا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے یہ غیر فطری اور غیر حقیقی ٹائم ٹیبل ہے، اس کا دور دور تک حقیقت اور فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا ٹائم ٹیبل ناکام ہی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس کے لیے عین وقت پہ جاگ کر آپ جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور پھر پڑھائی کا جو بوجھ آتا ہے، پھر اسی کے بنا پر سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، اور کئی مرتبہ جو ہے وہ پڑھائی میں قطعی دل نہیں لگتا، اور آپ جو ہے اپنے منزل سے ہی بھٹک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ غیر فطری ان نیچرل ٹائم ٹیبل۔ انسانی دماغ اور آنکھ دونوں جو ہے وہ کچھ بریک چاہتے ہیں، وہ کچھ وقفہ جاتے ہیں کہ پڑھائی کے درمیان میں کوئی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بریک ہو جائے، اور یہ بریک اگر آپ کے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے آپ جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں وہ غیر فطری ہوگا، اور اس پر عمل کرنا بچوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو بھی ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں اس میں اپنی فطرت اور یہ دیکھیے کہ آپ کی اپنی عادت کیا ہے، اس کے مطابق آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ اگر غیر فطری ٹائم ٹیبل بنایا جائے تو اس پر عمل ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس کی مثال دیں گے کہ کوئی بچہ کرے کہ صبح 5 سے 6 اردو، 6 سے 7 جغرافیہ، 7 سے 8 تاریخ، 8 سے 9 انگریزی، یہ غیر فطری ٹائم ٹیبل ہے۔ اس میں فطری ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے صبح 5 سے 5:30 بجے تک برش کرنا، نہانا اور نماز، 5:30 سے 6:30 اردو، 6:30 سے 6:45 آپ نے بریک لیا، 7:45 سے 8:15 سائنس، 8:15 سے 8:45 آپ نے ناشتے اور اخبار پڑھنے کا بریک لیا، 9:15 سے 10:15 آپ نے جغرافیہ۔ اب یہ جو ٹائم ٹیبل ہے یہ فطری ٹائم ٹیبل ہے اور یہ حقیقت سے قریب ہے، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ قطعی مشکل نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ تو اس قسم کا ٹائم ٹیبل جس میں آپ کے لیے وقفہ بھی ہو، لیکن اس میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے بچوں میں عام طور پر ہوتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ 1.5 گھنٹے کی پڑھائی اور پھر 15 منٹ کا بریک یا وقفہ۔ اب سارے بچے اکثر اوقات جو ہیں وہ اتنے باشعور نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی ٹائم ٹیبل مرتب کریں، تو والدین کو چاہیے کہ انہیں اس سلسلے میں وہ مدد اور ان کی رہنمائی کریں کہ ٹائم ٹیبل مرتب کرنے کے لیے۔ البتہ والدین جب بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں چاہیے
کہ بچوں کی فطرت کو پہلے وہ سمجھیں، کیونکہ ہر بچہ صرف کھیلنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، کوئی اسے روکے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے ٹائم ٹیبل سے کھیل کود کو نکال دیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی جاذب ٹائم ٹیبل کیوں نہ ہو، اس کو چوپٹ کر دے گا۔ اس لیے ٹائم ٹیبل ہمارے والدین اپنے بچوں کے لیے کیسے بنائیں، ہر مرحلے میں ہر جگہ پر الگ الگ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ جیسے عام دنوں میں جب اسکول جاری ہیں اس وقت بچوں کا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے؟ عام دنوں میں 6 گھنٹہ اسکول، 2 گھنٹہ دینی تعلیم، 2 گھنٹے کھیل، 4 گھنٹے پڑھائی یا سیلف اسٹڈی یا ہوم ورک جو کچھ بھی ہے وہ 4 گھنٹے، اور 1 گھنٹہ مطالعہ، ریڈنگ۔ یہ عام دنوں کا ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ اب امتحان کے دنوں میں کیا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے؟ 8 گھنٹے پڑھائی، ہم نے 6 گھنٹے تھی اس کو 8 گھنٹے کر دی، 1 گھنٹہ دینی تعلیم۔ یہ بظاہر تو وقت کم لگتا ہے، 2 گھنٹے کا ہم نے 1 گھنٹہ کیا ہے دینی تعلیم کا، لیکن اکثر ہمارے جو بچے ہیں امتحان کے دنوں میں دینی تعلیم چھوڑیے، نماز کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی، اور ایسی جو غلطیاں کرتے ہیں بڑی بھیانک غلطیاں، تو اس کے بنسبت یہ ٹھیک ہے 1 گھنٹہ جو ہے وہ دینی تعلیم۔ یہ ساری جو ٹائم ٹیبل بنا رہا ہوں اس میں نماز کی پابندیاں بالکل ہیں، اس کا ہم نے ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ وہ تو فرض ہے، وہ تو بہرحال ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو 1 گھنٹہ دینی تعلیم امتحان کے دنوں میں، 1 گھنٹہ کھیل۔ دیکھیے کھیل کو ہم نے امتحان کے دنوں میں بھی ہم نے ختم نہیں کیا ہے، اور 30 منٹ امتحان کے دنوں میں لکھنے کی مشق۔ چھٹیوں میں کیا کرنا ہے؟ 4 گھنٹے کھیل، 2 گھنٹے مطالعہ، 3 گھنٹے دینی تعلیم۔ اب یہاں پر 1 گھنٹہ ہم نے بڑھایا ہے تاکہ چھٹیوں میں جو ہے وہ دینی تعلیم ان کا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور 2 گھنٹہ کوئی معلوماتی مشغلہ، کوئی ہابی، کوئی کسی قسم کی جو ہے کسی کام میں ان کو جو ہے وہ مصروف رکھنا ہے۔ بچوں، خواتین و حضرات، آپ کا ٹائم ٹیبل کہاں ہے؟ یہ سوال ہم کو بچوں کو پوچھتے رہنا ہے، سبوں کو پوچھتے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے یہ جو نقص ہے کہ ہمارے یہاں پر ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اس کو نکال دینا ہے۔ اس لیے کہ نوجوانوں، قوم کے نام نہاد قائدین کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا ضروری ہے، تاکہ اور اسکول اور کالج ہی کے زمانے سے بچوں آپ ٹائم ٹیبل مرتب کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ کل آپ کو اپنے قوم اور ملت کے مستقبل کا ٹائم ٹیبل مرتب کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقرأ